पाक फौज चौकस, दुश्मन भारत की हर कोशिश नाकाम। पाक फौज ने LOC पर एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। DGI-SPR ने बताया भारतीय क्वाडकॉप्टर चकोठी सेक्टर पर 500 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में घुस आया था। 1 जनवरी को भी पाक फौज ने नौशहरी सेक्टर पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया था। 2020 में पाक फौज ने भारत के 16 क्वाडकॉप्टर मार गिराए थे। इस्लामाबाद पुलिस की फायरिंग से बेगुनाह नौजवान जाँ बहक। सिर्फ शक की बुनियाद पर 21 साल के उसामा सत्ती को 17 गोलियां मारी गईं। वालिद ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर बेटे की जान ली। उसामा रात 2 बजे दोस्त को छोड़कर आ रहा था जब पुलिस ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसाईं। उसामा की एक रोज कबल पुलिस एहलकारों से तलकलामी हुई थी, जिन्होंने धमकी दी थी कि जल्द मजा चखाएंगे। पुलिस का दावा है कि डकैती की इत्तला पर सफेद मशकूक गाड़ी रोकने की कोशिश की थी। बाद में पता चला कि लड़का बेगुनाह था। 5 ATS एहलकारों को गिरफ्तार करके थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल के खिलाफ वरसा का एहतजाज। श्रीनगर हाईवे कई घंटे ब्लॉक रही। मकतूल उसामा सत्ती की नमाज जनाजा अदा करने के बाद H11 कब्रिस्तान में तदफीन। बहुत बुरा वाकया हुआ है। ये पुलिस में कोई काली भेड़े हैं। मैंने सजाए मौत के दफात लगाए, 302 भी लगाया, 780A भी लगाया और दूसरे दफे भी लगाए हैं ताकि ये पांचों के पांचों बंदे बच न सकें। इस्लामाबाद वाक़े के मुकदमे में ऐसी दफात लगाई गई हैं कि कातिल बच नहीं पाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की यकीन दहानी। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए कहा, यह बहुत अफसोसनाक वाक़या है। एहलकारों पर सजाए मौत की दफ़ा भी लगाई गई है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हुकूमत जिम्मेदारान को बरवक्त कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाएगी। पुलिस गर्दी के शिकार उसामा सत्ती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। उसामा सत्ती के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 6 गोलियां लगीं। 5 गोलियां जिस्म के आर पार हुईं। सीने पर गोली लगने और खून ज्यादा बहना मौत की वजह करार। जो आदमी भी आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। सितम करेंगे तो सितम करेंगे, वफा करेंगे वफा करेंगे, जफा करेंगे जफा करेंगे। फौज के खिलाफ नाजेबा जुबान पर 72 घंटे में मुकदमा होगा। सितम करोगे सितम करेंगे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वजीर दाखिला ने खबरदार कर दिया। कहते हैं फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद पर कब्जे का ख्वाब देखना छोड़ दें। पीपल्स पार्टी ने उनके घुटने टिका दिए। आसिफ जरदारी बहुत बेहतर रास्ते बनाने आ रहे हैं। इस्तीफे आ रहे हैं, न इलेक्शन बॉयकॉट होगा। लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे, इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। सबको पता है पड़ाव रावलपिंडी हुआ तो कहाँ होगा। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं 1 फरवरी को फैसला होगा पड़ाव इस्लामाबाद होना है या पिंडी। कल फैसला हुआ, इस्तीफे देने में मोहलत दरकार है। वजीर आजम कहते हैं राना सना पर मंशियात का मुकदमा उन्होंने नहीं डाला। ANF वाले जिद कर रहे हैं। 15 किलो हेरोइन शहरियार आफरीदी और आप पर ही पड़नी है। वक्त आएगा जब इसका चालान आप पर होगा। दहशतगर्दी का खतरा है, नून लीग को रैली की इजाजत नहीं दे सकते। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर कहते हैं कि रैली की इजाजत दी तो कोरोना के फैलाव का भी खतरा है। मरियम नवाज रैली में शिरकत के लिए बहावलपुर पहुंच गईं। राना सनाउल्लाह का रैली के रूट का दौरा। कहा डिप्टी कमिश्नर ने रैली की इजाजत मजबूरी में नहीं दी। इंतजामिया किसी गैर कानूनी हुक्म को ना माने। लोगों को डराने के लिए थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि रैली की मेजबानी के फराइज नून लीग के पास हैं। वोट चोरी करके आया है उससे हम बात करें। इस किस्म के लोगों से मुज़ाकरात को हमने खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। जब ये इस्तीफ़ा दे देगा, नए इंतखाब का ऐलान कर देगा, कोई सामने आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की सूरत में या कोई दूसरी बात करें। मुज़ाकरात खारिज अज़ इम्कान हैं। वोट चोरी करके आने वालों से बात करें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं खुलकर हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। हमने किसी के हाथ पर बैत नहीं की। 21 जनवरी कराची से इसराइल नामंजूर रैली निकालेंगे। PDM ने कराची रैली की दावत कबूल कर ली। 5 फरवरी को कश्मीर फरोशों के खिलाफ यकजहती होगी। नैब कठपुतली इदारा है, इस एहतसाब को नहीं मानते। JUI में टूट फूट नहीं, कांड छांट का अमल शुरू हुआ है।
مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف کی خوشنودی کے لیے سینئر ارکان کو نکالا ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کانٹ چانٹ کا پہلا نشانہ مولانا صاحب بن چکے ہیں اور بنیں گے انشاءاللہ۔ فضل الرحمان نے نواز شریف کی خوشنودی کے لیے سینئر ارکان کو نکالا۔ حافظ حسین احمد کہتے ہیں کہ JUI میں کانٹ چھانٹ کا پہلا نشانہ فضل الرحمان بن چکے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ نواز شریف صرف ایک کام جاتے ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ نواز شریف کی ملی بھگت سے محمد علی درانی، شہباز شریف اور فضل الرحمان سے ملے۔ نواز شریف نے زرداری کو کنٹرول کرنے کے لیے مولانا کو PDM سربراہ بنایا، لیکن زرداری سب پر بھاری نکلا۔ ضیاء الحق کی برسی سے مسلم لیگ کی سیاست شروع ہوئی، زرداری نے اسے بے نظیر بھٹو کی برسی پر دفن کر دیا۔ PDM میں شامل چھوٹی جماعتوں سے بھی اہم حلقوں کے رابطے کا انکشاف۔ گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے کئی جماعتوں نے نرم گوشہ ظاہر کر دیا۔ نواز شریف نے گرینڈ ڈائیلاگ کو چال قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی تائید کی۔ نواز شریف نے موقف اپنایا کہ شہباز شریف چال میں کئی بار پھنس چکے۔ آصف علی زرداری نے سینٹ اور ضمنی انتخابات میں ہر صورت حصہ لینے کی تجویز پیش کی۔ استعفوں سے متعلق بوجھ PDM پر ڈال دیا۔ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، کوئی ناگہانی آفات ہو، سب سے پہلے قوم کی نظر جاتی ہے تو افواج پاکستان کی طرف جاتی ہے۔ ہمارے دل سے افواج پاکستان کی قدر اور افواج پاکستان کی محبت نہیں نکل سکتی۔ عیدگاہ شریف راولپنڈی میں تقریر، مقررین کا خطاب میں پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار۔ کہا پاکستان ہمارے لیے خانقاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ملک میں چاہے دہشت گردی کا مسئلہ ہو یا کوئی ناگہانی آفات، قوم کی نظریں ہمیشہ سب سے پہلے افواج پاکستان پر جاتی ہیں۔ گدی نشین پیر نقیب کے صاحبزادے حسان حسیب الرحمان نے کہا کہ آرمی چیف جو بھی قدم اٹھائیں گے خانقاہ والے شانہ بشانہ ہوں گے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ عمران احمد نیازی سے میں یہ سوال بار بار پوچھوں گا، مجھے بتائیں کہ میری انکم سے کم انکم والا انسان 300 کنال کے محل میں کیسے رہ سکتا ہے؟ عمران خان کی آخر کون سی آمدنی ہے جو اتنے بڑے محل میں رہتے ہیں؟ نیب ان سے سوال کرنے کی جرت کیوں نہیں کرتا؟ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے کہا فارن فنڈنگ کیس کی صورت میں مدر آف NRO عمران خان کے پاس ہے۔ 2021 الیکشن کا سال، اپنی کامیابی کا یقین سورج کے مشرق سے نکلنے جیسا پختہ ہے۔ مراد سعید نے جواب دیا، احسن اقبال ذہنی دباؤ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، ایک سزا یافتہ اور چور کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ انہیں عمران خان سے متعلق بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں 118 ملین پہ چلی جاتی ہے۔ پہلی کوئی 14 کروڑ کے لگ بھگ کی سورس ہے ان کی تنخواہ جو دبئی میں ان کو ملتی تھی۔ خود کیس ہے پوری دنیا کا کہ 22 لاکھ روپیہ ماہانہ سیلری کا ثبوت مانگیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ مجھے کیش دے دو۔ نیب نے صحیح تحقیقات کی بنیاد پر خواجہ آصف کو گرفتار کیا۔ وزارت میں رہتے ہوئے ان کے اثاثے اتنے کیسے بڑھ گئے؟ جواب تو دینا ہوگا۔ مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کے مشترکہ اکاؤنٹس میں 2009 سے اب تک 507 ملین روپے جمع ہوئے۔ سرکاری عہدیدار آمدن سے زائد اثاثے نہیں بتا پائے تو مطلب پیسہ کرپشن کا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں خاتون نے بچی سمیت 6 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ خاتون اور 1.5 سال کی بچی کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ لوگوں نے خاتون کو چھلانگ لگانے سے روکنے کی کوشش بھی کی۔ پولیس کے مطابق خاتون نشے کی عادی ہے، کچھ عرصہ پہلے دوسری شادی کی تھی۔ گھر والوں نے نشے سے چھٹکارا دلانے کے لیے کمرے میں بند کیا تھا۔ خاتون اوپر سے نیچے اترنے کی کوشش میں گر پڑی۔ ملک میں تعلیمی ادارے 25 جنوری سے کھلنے کا امکان۔ مرحلہ وار اسکول کھولنے کا فیصلہ 4 جنوری کو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں کیا جائے گا۔ تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ ہیلتھ ایڈوائزری سے مشروط ہوگا۔ وفاقی حکومت کی تعلیمی ادارے 3 مراحل میں کھولنے کی تجویز۔
پاکستان میں کرونا کے مزید 82 مریض انتقال کر گئے، 2184 نئے کیس رپورٹ، فعال کیس 35,130 ہو گئے۔ پشاور اور کراچی میں کرونا مثبت آنے کی شرح 15% سے زائد رہی۔ لاہور میں سی ٹی ڈی نے ذکی الرحمان لکھوی کو گرفتار کر لیا۔ کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والا ذکی الرحمان دہشت گردوں کی مالی معاونت پر گرفتار کیا گیا۔ ذکی الرحمان لکھوی دہشت گردی کے لیے جمع فنڈ سے ڈسپنسری چلا رہا تھا۔ ذکی الرحمان اقوام متحدہ کی جانب سے بھی نامزد ہے۔ جرائم پیشہ جو عناصر ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ نہیں، وہ بھاگ جائیں یہاں سے اب۔ اتنا بڑا سمپل سا پیغام ہے، نو پلیس ان لاہور انشاءاللہ۔ جرائم پیشہ افراد لاہور چھوڑ کر چلے جائیں، نئے سی سی پی او محمود ڈوگر نے خبردار کر دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، شہر کی حفاظت کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کریں گے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے جولائی 2020 سے دسمبر تک گزشتہ سال سے 74 ارب روپے زیادہ ٹیکس جمع کیا۔ یہ کامیابی انتھک محنت اور آٹومیشن کے ویژن پر عمل درآمد کا ثمر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ پنجاب کے تمام شہروں کی یکساں ترقی کے ویژن پر کام جاری ہے۔ ملک بھر میں شدید سردی کے ڈیرے، اسکردو میں پارہ -13 ڈگری تک گر گیا، استور -12، کلات -9 اور کوئٹہ میں -8 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج۔ کورونا وائرس کی نئی قسم 32 ملکوں پر پہنچ گئی۔ برطانیہ میں 24 گھنٹے کے دوران 8 سالہ بچے سمیت 612 اموات، 50,000 کیسز رپورٹ۔ پرائمری اسکول 2 ہفتے کے لیے بند۔ امریکہ میں متاثرین کی تعداد 2 کروڑ ہو گئی۔ بھارت میں مفت ویکسین لگانے کا اعلان۔ مہلک وائرس 18 لاکھ سے زائد افراد کی جانیں لے چکا ہے۔ سری لنکا میں کرونا سے وفات پانے والے مسلمانوں کے جسد خاکی کو جلانے پر مسلم امہ کا احتجاج، ماہرین نے تدفین کی تجویز دے دی۔ سری لنکن وزارت صحت کا کہنا ہے کرونا سے ہلاک افراد کو جلانے کے ساتھ دفنایا بھی جا سکتا ہے۔ حکام نے تدفین کے لیے طریقہ کار بھی بتا دیا۔ مردہ خانے میں 1 میٹر کے فاصلے سے آخری دیدار کی تجویز، قبرستان میں تابوت کسی صورت نہ کھولنے کی سفارش۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کرائسٹ چرچ میں دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات، مسجد پر حملے میں شہید اور زخمیوں کے اہل خانہ سے بات چیت۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق نے بچوں کو قومی ٹیم کی کیپ پیش کی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ آج کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ سٹار بیٹسمین بابر اعظم دوسرے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے۔ اور جنوبی افریقہ کے سابق کھلاڑی ہرشل گبز کراچی کنگز کے نئے ہیڈ کوچ مقرر۔ ہرشل گبز مختلف لیگز میں کوچنگ کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ہرشل گبز نے جنوبی افریقہ کے لیے 90 ٹیسٹ، 248 ون ڈے اور 23 T20 کھیلے۔ ہرشل گبز اس سیزن میں کراچی کنگز کی کوچنگ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہوں گی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.